میڈیکل ایرر مرنے کی تیسری بڑی وجہ، غفلت، کمزوری، ڈاکٹر، فارماسسٹ، دوائیں۔ میڈیکل ایرر، میڈیکل سیفٹی، پیشنٹ سیفٹی کیا ہے یہ؟ آج عبید صاحب کی جو پوسٹ ہے فیس بک پر، طبی غفلت، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ لوگ سوال کر رہے ہیں تو یہ پوسٹ مجھے بھی تھوڑا کم سمجھ میں آئی ہے، تو یقیناً لوگوں کا سوال بنتا ہے، تو میں نے کچھ سوالات تیار کیے ہیں کہ اس پر ڈسکس کیا جائے عبید صاحب سے اور لوگوں تک جو ہے معلومات پہنچائی جائے۔ تو عبید صاحب، پہلا سوال آپ سے، واٹ از پیشنٹ سیفٹی؟ آپ کا کیا اوپینین ہے؟ مریض درد کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے اور ڈاکٹر اس کو علاج کرتا ہے، علاج کے لیے دوا استعمال ہوتی ہے، علاج کے لیے لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، علاج کے لیے ایکس رے کیا جاتا ہے، علاج کے لیے اس کو دوائیں تجویز کی جاتی ہیں۔ اب دوا تجویز کرنے میں، دوا دینے میں، دوا کھانے میں، دوا کے بننے میں، تشخیص کرنے کے دوران میتھڈ کے خراب ہونے میں، تشخیص کی مشین خراب ہونے میں، نظر انداز کرنے میں، غفلت کرنے میں، اگر فیصلہ کرنے کے جو محرکات ہیں وہ تبدیل ہو جائیں تو اس کا نقصان مریض کو اٹھانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں سیفٹی۔ میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو میں نے بات کی ہے کہ میڈیکل ایرر جو ہے مرنے کی تیسری بڑی وجہ ہے، یہ جان ہاپکنس یونیورسٹی کی ایک اسٹڈی ہے 2016 میں کہ میں تحقیق کی گئی تھی اور وہ پبلش ہوئی تھی کہ میڈیکل ایررز جو ہیں وہ مرنے کی تیسری بڑی وجہ ہے، اور یہ آپ نے بتایا کہ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، انالیسس کے دوران، تشخیص کے دوران، ایڈمنسٹر کرنے کے دوران، اور بھی آپ نے تفصیل بتائی، تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ بتائیے۔ دیکھیے، میڈیکل ایرر کو ہم پتہ ہے جو ہمارا مقصد بھی ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں۔ میڈیکل ایرر کو ہم ایک بیماری نہیں سمجھتے، میڈیکل کی کوئی بیماری تو نہیں ہے نا، ایرر ہے جو کہ پریونٹیبل ہے، جو کہ بچ سکتا ہے۔ ہم میڈیکل ایرر کو کوئی وبا بھی نہیں سمجھتے کیونکہ کوئی بیکٹیریا نہیں ہے، کوئی وائرس نہیں ہے، لیکن یقین کریں میڈم، یہ ایک وبا اور بیماری سے بڑا مسئلہ ہے۔ تیسری مرنے کی بڑی وجہ، یعنی کہ اگر ہم کارڈیو ویسکولر اور ریسپیریٹری جو مسائل ہیں جس سے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد جو بڑی وجہ ہے وہ میڈیکیشن۔ لیکن آپ جانتی ہیں نا کہ اس کا تو کوئی دن نہیں منایا جاتا، بالکل نہیں۔ کارڈک ڈے ہوتا ہے، کارڈک ڈرگ موجود ہے، کارڈک کے لیے سوسائٹی بنی ہوئی ہے نا، گورنمنٹ کے ریسرچ سینٹر بھی ہیں، بالکل ایسے ہی، میڈیکل کالج میں بھی ریسرچ سینٹر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اگنورڈ ایشو ہے۔ اگنورڈ ایشو اس لیے ہے کہ یہ بزنس کا پارٹ نہیں ہے نا، کیونکہ کسی بزنس مین کو ایرر کو بچانا، اس سے اس کو فائدہ تو نہیں پہنچنا، تو یہ ایک بڑا بے رحم مسئلہ ہے کہ مریض کی سیفٹی سے براہ راست تھرڈ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ۔ میرا تو خیال ہے امریکہ میں اگر تیسری مرنے کی بڑی وجہ جان ہاپکن کہہ رہا ہے تو شاید ہمارے ملک میں یہ کوئی بعید تو نہیں نا کہ یہ پہلی ہو، ہم تو اللہ میں پہ ڈال دیتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ۔ تو اس لیے میڈیکل ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کو امپورٹنس دینی چاہیے، اور یہ فارمیسی، میڈیسن، یہ نرسز، ان سب کے درمیان کا ہے، اور اس کے علاوہ جہاں پہ دوائیاں بن رہی ہیں وہاں پر بھی آپ کوئی غفلت نہ کریں بھائی، کیونکہ آخر میں تو مریض کو جانا ہے، اور پھر جہاں پر آپ فیصلے کر رہے ہیں میڈیکل ایرر بھی تو ہے نا، سرجری غلط کر دی، غلط ججمنٹ کر دیا، غلط ڈائگنوسس کی رپورٹ آ گئی، تو وہ سب بھی تو ہے۔ اچھا، یہ وجوہات تو آپ نے بتائی کہ یہ مختلف وجوہات ہیں، تو ان کو کیسے ان کی روک تھام کی جا سکتی ہے، کیسے ان کو کمی کی طرف لایا جا سکتا ہے؟ اس کو پہلے موضوع تو بنائیں، اس پہ تو ریسرچ کریں، اس پہ تو پیسہ خرچ کریں، نہ سرکار کے پاس ایسا کوئی فنڈ ہے جو اس کو امپورٹنٹ بنائے، نہ جامعات کے پاس ایسا کوئی محرک خواب کا ہے جس میں وہ اس کو موضوع بنائے، اس کو سمجھے۔ وہ تو ہم نے جو میڈیکل ایرر ہے اس کو بہت محدود کر دیا نا، لک الائک ڈرگ اینڈ ساؤنڈ الائک ڈرگ، جو پرسکرپشن ایرر ہے، مطلب اس کو ڈسکشن ٹیبل پر لایا جائے اور اس کا پیمانہ جو ہے وسیع کیا جائے گفتگو کا، جی لوگوں کو سوچنے پر آمادہ کیا جائے، تب پھر تاکہ جا کے وہ سمجھیں گے۔ ہم تو ابھی بتا ہی نہیں رہے نا، آپ کو تو پتا ہوگا نا، جب یہ 5 لوگ نکلتے ہوں اسپتال سے ڈسچارج ہوتے وقت، تو یا 5 یا 6 یا 7 ان میں سے ایک آدمی کی جو پرسکرپشن ہے وہ مشکل پہنچاتی ہے، وہ ایڈیا لے کر آتی ہے، وہ ایڈورس ریئیکشن کا باعث بنتی ہے، لیکن اس کو تو نہیں پتا، اس کو نہیں پتا۔ اچھا، ہم نے کاؤنسلنگ بھی کرتی، بتا بھی دی۔ اچھا، یہ اسی میں آپ سے سوال کر لوں کہ جب ہم پیشنٹ کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ایک مریض ہسپتال سے ڈسچارج ہو رہا ہے،
تو کاؤنسلنگ کے وقت کیا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اور کیسے اس بات کو انشور کیا جائے کہ اسے سمجھ لیا ہے جو بتایا جا رہا ہے؟ یہ بتائیے. یہ پتہ ہے جہاں پہ پڑھایا جاتا ہے نا فارمیسی، وہاں مریض سے کیسے بات کرنی ہے وہ سکھانا پڑے گا. اچھا، آپ دوسرے کے شوز میں جا کر دوسرے کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی ضرورت سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا، پیشنٹ کاؤنسلنگ تو کی جاتی ہے، تو اس میں کیا بہتری لانے کی ضرورت ہے؟ یہ پیشنٹ کاؤنسلنگ ہم ایسے ہی کرتے ہیں جیسے ہم گھر میں بات کر رہے ہیں نا، کھڑکی اوپر کھڑے ہو کے رش میں بات کر رہے ہیں. مریض اینزائٹی میں ہے، افسردگی میں ہے، اس کے گھر والے ٹینشن میں ہیں، وہ عام اسٹیٹ میں نہیں ہے، وہ کنفیوز ہو سکتا ہے، وہ بائی ڈیزائن کنفیوز ہونا چاہ رہا ہے. کنفیوژن میں اس نے غلط دوا لے لی، غلط ڈوز لے لیا، غلط طریقے سے اس نے دوا استعمال کر لی، تو اس کا تو کانسیکوینسز ہر دفعہ صرف منہ کا مزہ خراب ہونا تو نہیں ہے، بعض دفعہ تو جان بھی چلی جاتی ہے. تو وہ ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم جو مریض کو بتا رہے ہیں، مریض کیا واپس وہ سمجھ پا رہا ہے نہیں پا رہا، مریض کے دل میں کیا گانی ہے، کیا اس کی اینزائٹی ہے. تو یعنی کہ مریض کو جب بتایا جائے، کاؤنسلنگ کی جائے، تو اس سے سنا بھی جائے کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے. اچھا، پتہ ہے کہ یہ ضروری ہم جس میدان میں ہم ٹانگ اڑا رہے ہیں نا، وہ کہیں گے کہ یہ پریکٹس تو کرتے نہیں ہیں بھائی، مگر عام آدمی تو ہم ہیں. جی، میں بھی اسی حوالے سے کہ عام آدمی کس طرح سمجھ سکتا چلیں ہے. روئی، آپ کچھ کہنا چاہیں تو بتائیے کہ کیسے ہم جب میں جی دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ واقعی آپ کی بات صحیح کہ ہم پریکٹس نہیں کرتے، لیکن جب پیشنٹ کاؤنسلنگ کی جائے تو اس سے سنا جائے مریض کو، جو بتایا جا رہا ہے کہ دوا کیسے استعمال کرنی ہے، گھر میں کس وقت کتنی ڈوز کیسے لینی ہے، کس طرح لینی ہے، وہ اس سے سنا بھی جائے. اچھا، صرف یہی تک نہیں ہے کہ وہ جو آپ نے بتایا اس نے صحیح سمجھ لیا ہے، اس کا ایکسپیرینس اس وقت انتہائی اہم ہے. پوسٹ کووڈ دنیا میں مریض سے معلومات حاصل کرنا آپ کی جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، یا جو آپ کا ڈیزیز رسپونڈنگ سسٹم ہے، یہ ڈیزیز مینجمنٹ سسٹم ہے، ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم، اس میں بہت اہم. یعنی کہ مریض کا دوا کے ساتھ ایکسپیرینس، دوا کے ساتھ ایکسپیرینس کے علاوہ اس کی بیماری کے ساتھ اس کی بیماری کے ساتھ ایکسپیرینس، وہ کیا فیل کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا مسائل ہیں، یعنی کہ اس کو سنا جائے، اس کو سنا جائے، ریئل ورلڈ ڈیٹا اینڈ ریئل ورلڈ ایویڈنس وہ اسی سے جنریٹ ہوگا. اسی سے جنریٹ ہو. کیونکہ ایز اے فارماسسٹ، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے نرس، مجھے تو درد نہیں ہو رہا نا، میں تو دوا دے رہا ہوں درد دور ہونے کی. درد تو اسے ہو رہا ہے، اسے پتا ہوگا کہ دوا صحیح بنی ہے کہ نہیں بنی، درد دور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، جو کلیم ہے وہ پورا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. آپ اس کو کہنے کا موقع دیجیے، سننے کا صبر پیدا کیجیے، جو سنا ہے اس مفروضے کے اوپر تحقیق کیجیے، ایک دم نہیں پھینک دیجیے، بڑے نقشے کے اوپر اس کو ترتیب دیجیے تاکہ ہم اس سے کچھ سمجھ سکیں. صحیح. تو اگر میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ یہ ایک مسنگ لنک ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ اب اس وقت جو کرائسس ڈیولپ ہوا ہے، ہوائی کرائسس ہمارا، یہ تو بالکل امپیریل مائنڈ پہ چل رہا ہے نا. ہم تو ہم نے تو وہ سائنس کہہ کر کے فالو دا سائنس، فالو دا سائنس، ہم نے جس کی روح تھی، جس پر ہم سائنٹیفک میتھڈ کی بات کرتے تھے، ہم جو ایویڈنسز کی بات کرتے تھے، ایویڈنسز کی ریلائبلٹی کی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ سب تو ہم نے پھینک دیا. تو دیکھیے، سمجھداری تو یہ ہے نا کہ اگر پرانی کوئی معلومات آپ کے ابا دادا کی یا آپ کی موجود ہے تو اس کو رسپیکٹ دیجیے، لیکن اگر کوئی نئی معلومات آ رہی ہے تو اس کو بھی جگہ دیجیے. کوئی نیا ایویڈنس آ رہا ہے، کوئی نئی انفارمیشنز آ رہی ہیں، تو پرانی معلومات کو نئی انفارمیشن کے ساتھ جوڑیے، سوچیے، سمجھیے، پرکھیے اس کو. ہاں، ہم نے اصل میں اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے نا، وہ تو جو جانتے ہیں اس کے ساتھ باعث ہو چکے ہیں. اب تو سننا ہی نہیں چاہتے نا اپنے مزاج کے خلاف بات، جو ہم چاہتے ہیں اسی کے آرگومنٹ کو ہم پسند کرتے ہیں. یہ بائی ڈیزائن ہمارا سائیکولوجیکل ایشو بھی ہے، تو ہمیں سائیکولوجی اور بایولوجی کو ساتھ ملا کر آگے بڑھنا ہوگا. صحیح. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ مریض کو سننا ہوگا کہ درد تو بیسیکلی اس کو محسوس ہو رہا ہے، تو وہ کیا سمجھتا ہے، اس کا کیا ایکسپیرینس ہے دوا کے ساتھ بھی اور مرض کے ساتھ بھی، تو اس کو اہمیت دی جائے. جی اچھا، جتنا اس مجھے کہیں گے نا، میں تو گفتگو کرتا رہوں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے بالکل مکمل کر دی اس بات کو. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو گفتگو کی نشست رکھیں گے، جو امید ہے، تو اس میں ہم فارماسیوٹیکل ہارم ریڈکشن پہ بات کریں گے. ہاں، یہ ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب کا جو گفتگو ہے نا، فارماسیوٹیکل ہارم ریڈکشن، اس پر ہم کوشش کریں گے کہ ان کی گفتگو میں ایکوریسی اور پریسیشن کے ساتھ، لیکن ہو سکتا ہے کہ ساری مینٹین نہ ہو، ہم گفتگو کر سکیں ضرور. بس آخری بات یہ کہ فارمیسی یا جو ڈیزیز ہیلتھ کیئر ہے، وہ آپ سے تقاضا کرتا ہے، یہ پیشہ، کہ نالج، بہت زیادہ نالجیبل ہو انسان، انفارمیشن اور نالج کے درمیان وہ فیل کرنا سیکھے، ایکسپیرینس لے کے آئے. اس کے علاوہ کمپیشن اور ایمپیتھی، یہ اس کا بھی تقاضا کرتا ہے.
بہت مریض شکریہ. کو سنیے اور سمجھیے. بہت شکریہ. شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.